رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970۔ رمضان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ خدا کی قسم اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، اور اسی طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتا کہ اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1971۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بے روزے کے رہتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح کسی مہینے میں نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینے کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گزرے گا۔ جو جب بھی چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھ سکتا تھا، اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ سلیمان نے حمید طویل سے اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روزے کے متعلق پوچھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1972۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھتا، اور بغیر روزے کے چاہتا تو بغیر روزے سے ہی دیکھتا۔ رات میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا، اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم اور نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا، اور نہ مشک اور عنبر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1973۔